الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو تفصیل سے بتایا گیا، اور یہ نمایاں کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اندازہ نہیں تھا، اس کا علم نہیں تھا کہ وحی کیا ہوتی ہے، نبی بنانے کا نظام نہیں معلوم تھا، فرشتے کا تذکرہ کبھی نہیں سنا ہوا تھا، بالکل سیدھے سادے آدمی تھے۔ اصل میں آپ نے پڑھائی ہی نہیں کی تھی، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کتابیں پڑھتے یا پڑھنے کی لائن میں رہتے تو علم ہوتا۔ آپ نے پڑھا لکھا ہی نہیں تھا، اور گھریلو حالات ایسے تھے کہ اونٹ اور بکریاں وغیرہ چرانا پڑتا تھا، اسی میں مشغولیت تھی۔ پھر اس کے بعد تجارت وغیرہ میں لگ گئے، تو زمانے کا تو تجربہ ہوا، لیکن پڑھنے لکھنے کا کوئی ترتیب نہیں تھی، نظام نہیں تھی، اس لیے کچھ جانتے نہیں تھے آپ۔ اب فطرت سلیم تھی، حالات دیکھتے دیکھتے معاشرے کے اندر جو الٹے سیدھے عقائد اور رسوم تھی اس سے بالکل مناسبت نہیں تھی، تو تنہائی پسند ہو گئے، اور اسی کی جب شدت ہوئی تو غار حرا میں جا کر کئی دن ایک ہفتہ بیٹھنے لگے۔ اب اپنے پیدا کرنے والے کی لو لگاتے تھے، لیکن کوئی زندگی کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ تو جب پہلی مرتبہ فرشتہ آیا اور کلمات پڑھائے تو آپ کے لیے ایک دم غیر متوقع تھا، ایسے ہیبت زدہ ہوئے کہ کانپتے ہوئے گھر آئے اور کہنے لگے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اچھا، ایسا کوئی شوق نہیں تھا لوگوں کی رہبری کا، پبلک کے آدمی نہیں تھے، شاعری بھی پسند نہیں تھی۔ اس زمانے میں جو سوسائٹی میں شاعر اور خطیب کی اہمیت تھی، خطیب نام سے کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، اور شاعروں کی بات لوگ بہت سنتے تھے، مگر شاعر جو ہے الٹی سیدھی بھانکتے ہیں بہت دور دور کی، اس واسطے شاعروں سے بڑی نفرت تھی۔ اب جو پہلی وحی آئی اس کے الفاظ ہر آیت ایک ہی قسم پہ ختم ہو رہی ہے، قرآن کے شروع کی جو آیتیں ہیں وہی وہ شاعرانہ انداز ہوتا تھا، شاعری سے قریب ہوتا تھا۔ تو اب یہ کیا چیز میرے اوپر ہوئی، اب میں جا کے لوگوں کو سناؤں گا تو پھر وہی شاعری کا انداز، لوگ مجھے شاعر کہیں گے، مجھے شاعر کا طعنہ دیا جائے گا، یا کچھ لوگ پاگل کہیں گے۔ تو وہی سے آپ پہ جو تاثر ہوا، خودکشی کا جذبہ آیا کہ بھئی یہ زندگی لوگ شاعر کہیں، پاگل کہیں، جن زدہ کہیں، اس سے تو اچھا ہے مر جاؤں۔ آپ کئی مرتبہ پہاڑ پہ چڑھ کے گرنے کی کوشش کرتے رہے، ہر بار جبرائیل ظاہر ہو کر آپ کو تسلی دیتے تھے کہ نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ۔
تو یہ کئی بار تسلی دیتے دیتے آپ اس سے مانوس ہوئے، نبوت کیا چیز ہے، فرشتہ کیا چیز ہے. تو بالکل یہ آپ کی طبیعت کے خلاف چیزیں تھیں، آپ اس کا تصور نہیں کرتے تھے. تو بہرحال ان سب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بنا بنایا منصوبہ نہیں تھا کہ فلاں عمر کو پہنچوں گا تو اعلان کروں گا، نبوت کا اعلان کروں گا. اس کی کوئی تیاری وغیرہ کچھ نہیں تھی. اتنا اعلیٰ کلام پیش کرنے کی کوئی تیاری نہیں تھی. کبھی کہیں لکھنے پڑھنے کا کہیں زندگی میں تذکرہ نہیں تھا. کہیں لوگوں کو مخاطب کرنا، تقریریں کرنا، سماج پہ یہ بھی نہیں تھا. زندگی میں اکیلی زندگی تھی، تنہائی پسندی کی زندگی تھی. تو دور دور تک کوئی آدمی شک نہیں کر سکتا کہ یہ ایک پلاننگ سے نبوت کی تیاری کر کے اعلان کیا. تو آپ کے لیے بھی غیر متوقع تھا، یہ واقعات سے معلوم ہوا. اس کو کھول کے گزشتہ بیان کیا گیا. تو پہلی وحی میں تو صرف آپ کو گویا اطلاع تھی کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، جو آپ کے پیدا کرنے والے ہیں. اس میں کوئی کام نہیں دیا گیا. اس کے بعد ایک مدت تک وحی رک گئی تاکہ اس کی جو ہیبت آپ پہ پڑی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. تو ایک مدت وحی رکنے کے بعد جب طبیعت میں قرار آیا اور پھر الٹا یہ جذبہ ہوا کہ نہیں، فرشتہ اللہ تعالیٰ پھر مخاطب کرے تو اچھا ہے، پھر شوق پیدا ہوا. پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے تو کام کرنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقفے کے بعد دوسری وحی نازل فرمائی، جس کی آیتیں بھی پڑھی گئیں. یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹ کر سونے والے پیارے، قم، کھڑے ہو جائیے. اور ربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بتائیے انسانوں کو، اللہ کی عظمت بتائیے لوگوں کو. اور ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہیے. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس لیے مت کیجیے کہ اس سے اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے مزید. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، جم جائیے. یہ آیتیں دوسری مرتبہ نازل ہوئی. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. یا ایھا المدثر ایک آیت ختم، قم فانذر دوسری ختم. چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، جملے ہیں، بہت سادہ الفاظ ہیں، لیکن اس میں جو کام بتائے گئے ہیں، جو تو احکام ہیں، اس کے نتائج بہت دور رس، مقاصد بہت اعلیٰ، اور زندگی کی حقائق پر اس کا زبردست اثر پڑنے والا تھا. پوری دنیا پہ اثر پڑنے والا تھا، آپ کی زندگی پر اثر پڑنے والا تھا. پہلا حکم اس میں جو دیا گیا ہے حضور کو، قم فانذر. اب جو ہے خاموشی کا، غور و فکر کا، تڑپنے کا زمانہ ختم ہو گیا. اب کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کے کیا کیجئے، پورا ہلا دیجئے سب کو. فانذر، وارننگ دیجئے سب کو، جگا دیجئے نیند سے، غفلت سے، نشے سے، نشہ حرن کر دیجئے ان کا سب کا. تو یہ انذار کا جو حکم تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کائنات کا جو بنانے والا ہے اس کو بھلا کر اس کی مرضی کے خلاف جو اس کو چل رہا ہے سوسائٹی میں، سوسائٹی کو بتاؤ کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور اس طرح سے دھیمے دھیمے انداز میں مت سمجھائیے. اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ اور اس غفلت والی زندگی کا انجام اس قوت سے بیان کیجئے کہ سب کے دماغوں میں ہلچل مچ جائے، سب کے دل دہل جائیں. انذار خالی گفتگو کو نہیں بولتے، وارننگ دینے کو کہتے ہیں. وارننگ دینے کا لہجہ ہوتا ہے، اس میں روب ہوتا ہے، اس میں دھمکی ہوتی ہے، اس میں جھٹکا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے، سب کو جگا کے چھوڑ دینا ہے. تو دیکھنے کو تو بس وہی دو ہی لفظ ہے، قم فانذر، مگر وہ ایک دنیا بدل دینے کا اس میں حکم ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو، اور مضمون دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. بتاؤ انسانوں کو کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کا روب کیا ہے، اللہ کا حساب کیا ہے، اللہ کی پکڑ کیا ہے، وہ کیسا انتقام لینے والا ہے، وہ کیسا سزا دینے والا ہے، وہ کیسا انصاف کرنے والا ہے، اس کی فوجیں کیسی ہے، کائنات میں اس کی طاقتیں کیا کیا ظاہر ہو رہی ہیں، پچھلی قوموں کو اس نے کس طرح سے تباہ کیا ہے. اللہ کیا چیز ہے سمجھائیے ان کو.
بڑائی اس کی سمجھائیے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، بتائیے اللہ کی طاقت کے نقشے دکھائیے ان کو، اور ربک فکبر، اور اس طرح اللہ کی بڑائی کا اعلان کیجئے کہ پھر دنیا میں کسی اور کی بڑائی باقی نہ رہے۔ جتنے بڑے بنے ہوئے ہیں قوم کے اندر، جتنے ظالم قوم پہ سوار ہیں، اور جتنے باغی اور جتنے فاجر جو ہے اپنی بڑائی کا ڈنکا بجا رہے ہیں، سب کو مٹا کے رکھنا ہے، اللہ کی بڑائی قائم کر دینا ہے آپ کو دنیا میں۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد فرمایا اپنے جو ہے جو ظاہری جو حلیہ ہے وہ بھی اچھا رہنا چاہیے، اندر کا کیریکٹر بھی اچھا رہنا چاہیے، اس کا پھر اندر کا دل بھی اچھا رہنا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے۔ ابھی ایک عربی کا ایک محاورہ ہے ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس میں صرف لباس مراد نہیں ہوتا، بولتے نا بھائی اس کا پورا لباس اتر گیا بولے تو اس کی عزت گئی مراد رہتا ہے ہمارے۔ تو ثِيَابَكَ فَطَهِرْ کا مطلب اپنا پورا رویہ، اپنی پوری پرسنالٹی اور اپنا پورا کیریکٹر کلین رکھیے، صاف ستھری زندگی پیش کیجیے لوگوں کے سامنے۔ تو پہلے سے ہی آپ ایسے ہی تھے، اس کو گویا نمایاں کیا گیا تھا، حضور کو بول رہے لیکن لوگوں کو سنا رہے کہ میرا نبی ایسا ہے۔ اور ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے پرہیز کیجیے۔ اس میں بھی دو مفہوم ہیں، ظاہری بھی گندگی سے بچنا ہے اور اندر کی گندگی، اس میں خاص طور پہ شرک سے بچنے کو، شرک کو گندگی کہا گیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا، اور ظاہری بھی۔ تو داعی کا جو دونوں پہلو ہے، داعی کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی اس کا لباس، اس کا پہناوا، اس کا رنگ ڈھنگ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر گندگی سے دور رہے، تمام برے اخلاق سے بچنے کے لیے بھی ثِيَابَكَ فَطَهِرْ آتا تھا عربی کے محاورے میں۔ تو اونچا کیریکٹر رکھیے اور ہر طرح کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیے، زبان کی گندگی، اخلاق کی گندگی، سوچ کی گندگی، رہن سہن کی گندگی، اپنے نفس کو اس حد تک پاک کیجئے آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کہ معاشرہ آپ کی طرف کھینچ کر آ جائے۔ اس حد تک اپنے اندر پاکیزگی اور کشش کہ جتنے معاشرے میں قلب سلیم والے ہیں، صحیح الفطرت ہیں، وہ کھنچ کر آ جائیں اور آپ کی عظمت بھی لوگوں پہ کھل جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، بے لوث زندگی گزاریے۔ کسی پر احسان کیجئے تو یہ نہیں کہ پھر اس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے، اس سے تعریف لینا ہے، کچھ اور اس سے حاصل کرنا ہے، بے لوث احسان کیجئے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دعوت کا جو کام کریں گے بے لوثی آپ کی ظاہر ہونا چاہیے، آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ چنانچہ نبیوں کی زبان سے بار بار کہا گیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، جو رات دن جو محنت کر رہا ہوں، خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میرا اس میں کوئی مطلب ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، نہ عزت چاہیے، نہ مرتبہ چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ دولت چاہیے، بس اللہ کا حکم ہے تم کو بچانا ہے۔ تو بے لوثی کی زندگی گزاریے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور جو اپنے کارنامے ہیں ان کارناموں کو کارنامہ مت سمجھیے، اب آگے چل کے جو محنت کریں گے اس میں اہمیت مت دیجیے اپنی قربانی کو، بلکہ اللہ کی یاد کا غلبہ ہو اور اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، اس کا اتنا غلبہ ہو کہ اپنے ہر کام میں عیب نظر آئے۔ اس طرح سے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر آخری آیت میں اشارہ کر دیا آگے کیا ہونے والا ہے۔ جس دن کام کا حکم دے رہے اسی دن گفتگو اس پہ ختم کر رہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے پالن ہار کے لیے اب تم کو جمنا ہے، ڈٹنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ کام جو ہے ٹھنڈے پیٹوں ہونے والا نہیں ہے، یہ سب کی واہ واہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ہے، یہ کوئی پھولیں کی سیج نہیں ہے کہ آپ آرام سے چلیں اس پہ۔ یہ دعوت کا راستہ، یہ نبوت کا راستہ، یہ اصلاح کا راستہ، قدم قدم پر آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے طعنے کسے جائیں گے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے قسم قسم کے قصے کہانیاں مشہور کی جائیں گی، جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے، آپ کو ایذا دی جائے گی، آپ کے اوپر اوجھڑی پھینکی جائے گی، آپ کے گلے میں پھندا لگایا جائے گا،
اور آپ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش، آپ کا خاتمہ کیا جائے گا، اس کو خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو استقامت کے ساتھ، مضبوط قدموں کے ساتھ جمے رہنا ہے، یہ کام ایسا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور یہ سب کچھ کر کے بھی کسی مزید کی امید نہیں رکھنا۔ وَلِرَبِّكَ، رب کے لیے کرو یہ سب۔ ایک دن میری دعوت چمک جائے گی، ایک دن مشکل راحت سے بدل جائے گی، راحت کے لیے نہیں ہے، مزوں کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے رب کا دین عام کرنے کے لیے یہ مصیبتیں آپ کو جھیلنا ہے، دنیا میں کسی صلہ پانے کے لیے نہیں۔ اور اسی پہلی وحی میں آپ کو کیا بولنا ہے اس کا بھی مواد دے دیا گیا۔ یہ پہلی دعوت والی وحی، دوسری وحی ہے لیکن کام اس میں دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید کا مضمون دیا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، سب کو ایک اللہ کی طرف لاؤ، اور آخرت کے دن کی سب کو چیتاونی دو کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تم کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ پھر پہلی وحی میں یہ بھی مواد آ گیا، یہ دعوت والی وحی میں، کہ اچھے اخلاق کی دعوت دینا ہے، تزکیے کی دعوت دینا ہے، پاکیزہ سیرت بنانے کی دعوت دینا ہے، اور پھر سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو یہ جو اللہ کے نبی سے کہا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور جگائیے، تو یہ بڑا عظیم اور پرہیبت جملہ تھا، پرہیبت کلمہ تھا۔ سمجھے؟ اس کلمے کو سننے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد پرسکون گھر اب آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا، گھر میں رہنا، سکون سے رہنا۔ بچیوں والا گھر سکون کا رہتا ہے، لڑکے تو ادھر گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا گھر بڑا سکون کا گھر تھا، پرسکون گھر، بستر کی گرم آغوش، نرم نرم بستر۔ بس جس دن سے قم فانذر حکم آیا، یہ گھر کی زندگی ختم ہو گئی، سب کچھ آپ نے پھونک دیا۔ اس کے بعد روزانہ ایک نیا طوفان، ایک نیا ہنگامہ، اور لوگوں کی ضمیر اور زندگی کے حقائق سے کشمکش، ظالموں، جابروں، سوسائٹی کے غنڈوں، ان کا سامنا، اور سفید پوش نظر آنے والے لیکن اندر سے دو رخے انسانوں سے ٹکرانا۔ بہرحال یہ قم فانذر جب آپ نے سنا، اٹھ جاؤ، تو پھر اٹھ گئے۔ اب ایسے اٹھے کہ پھر موت تک پھر بیٹھے نہیں، چاہے کیسا مشکلوں کا وقت آیا، قدم کو ہلا دینے کا وقت آیا، کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ، جو کچھ حاصل تھا سب چھن گیا۔ پھر زندگی میں آپ کی پھر راحت نہیں تھی، آپ نے اہل و عیال والی زندگی پھر چھوڑ دی، میں میرے بچے سب ختم ہو گیا۔ آپ نے بوجھ اٹھا لیا، وہ جو دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے رکھا تھا امانت کا بوجھ، کہ تم سچائی، اچھائی اور برائی کی اس جنگ میں حصہ لوگے کیا؟ تو ہم سب نے عہد کیا تھا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت پیش کی تھی کہ ہم تم کو عقل شعور دیں گے، اچھائی برائی کرنے دونوں کرنے کی طاقت دیں گے، پھر تم ہم کو یاد رکھ کے اچھائی کر کے آؤ گے کہ نہیں؟ ہم کو بھلانے والی زندگی بھی تم گزار سکو گے، ہم کو یاد رکھنے والی زندگی بھی گزار سکو گے، چاہے دنیا میں جا کر ہم کو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ بھلانے کا موقع رہے گا، گناہ کا موقع رہے گا، لیکن تم جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارا، اس کو یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تو ساری مخلوقات نے انکار کیا تھا کہ ہم تو یہ امتحان برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ امانت کا بوجھ حضور نے اپنے سر لے لیا کہ خود بھی ذمہ داری کی زندگی گزاریں گے، انسانیت کو بھی ذمہ داری سکھائیں گے، اور یہ جھوٹے عقائد، جھوٹے خیالات شیطان کے پھیلائے، اس کے بیچ میں سچے عقیدے پہ جمنے کا بوجھ، اور زندگی کے مختلف میدانوں میں باطل سے، برائی سے لڑنے کا بوجھ، حق کا دفاع کرنے کا بوجھ اللہ کے نبی نے پھر ایسا اٹھا لیا کہ سارے نبیوں کو جتنا ستایا گیا، اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا۔ سب کو الگ الگ جو ستایا گیا وہ ملا کے حضور کو ستایا گیا، لیکن آپ آخری وقت تک ڈٹے رہے، یہاں تک کہ عرب کا نقشہ بدلا، پھر دنیا کا نقشہ بدلا،
اور آج ہم تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی اور ساری انسانیت کی طرف سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری پوری جزا عطا فرمائے، اپنے شان عالی کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو حضور کی یہ دعوت کی زندگی جو شروع ہوئی، پیغمبرانہ زندگی شروع ہوئی، اس کے دو حصے ہیں۔ دونوں حصوں کی خصوصیات الگ ہے، بالکل نمایاں ہیں، دونوں کے حالات ایک دم الگ الگ ہیں۔ پہلا آپ کی زندگی کا حصہ ہے مکی زندگی کا جو 13 سال کا ہے، دوسرا پیغمبرانی زندگی کا حصہ مدنی زندگی کا ہے، وہ 10 سال کا ہے۔ اب یہ دو حصوں میں بھی ہر حصے کے پھر الگ الگ اسٹیپس ہیں، الگ الگ مرحلے ہیں، ہر مرحلے کی خصوصیات الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کے احوال الگ ہیں۔ تو گہرائی سے جائزہ لیں گے تو کئی مرحلے۔ مکے کی جو زندگی ہے حضور کی 13 سال کی، اس پر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے 3 اسٹیپ بنتے ہیں، 3 مرحلے بنتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا چپکے چپکے خفیہ طور پر دین پھیلانے کا، خاموشی سے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، پس پردہ۔ یہ 3 سال تک رہا یہ مرحلہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اہل مکہ میں کھلم کھلا تبلیغ، مکہ شہر میں۔ یہ آپ کے نبوت کے 4تھے سال سے 10 سال تک کے آخر تک کا حصہ ہے، اہل مکہ میں جو محنت۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے مکی زندگی کا 10ویں سال سے 13ویں سال تک۔ اس میں مکے سے باہر مختلف علاقوں میں آپ کی مقبولیت شروع ہوئی، آپ کے چاہنے والے پیدا ہوئے۔ تو یہ 10ویں سال سے لے کر ہجرت جب ہوئی اس وقت تک کا واقعہ، اور یہ 3 مرحلے ہیں۔ تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے، اب مکے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا تھا۔ مکہ کیا تھا؟ پورے عربستان میں اس وقت تک جو دین چل رہا تھا، دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل، اس کی بیس ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، عادات وغیرہ بیسک، مگر وہ پوری بگڑ کر شرک کے رنگ میں تھا۔ تو اس وقت تک کا جو دین تھا پورے عربستان کا، اس کا سینٹر مکہ تھا، اور مکے میں ہی اس پورے عرب میں اس دین کو قائم رکھنے والے جو ان کے بڑے بڑے گرو تھے، گرو گھنٹال پورے مکے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جو اس دین کی حفاظت کرنے والے، پورے مورتیوں کے مجاور وہیں بیٹھا ہوئے تھے۔ اور پورے عرب میں جتنے بت تھے وہ سب بت مکے میں رکھے ہوئے تھے، وہ کعبے کے اندر سب کے بڑے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ مکے والوں کو پورا عرب جو ہے پروہت سمجھتا تھا، گرو سمجھتا تھا، مذہب کے بڑے تقدس کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اب ایسے لوگوں میں اصلاح کرنا، سرداروں کو بدلنا بہت مشکل تھا۔ کہیں مکے سے دور کسی علاقے میں کام شروع کرتے تو آسان تھا، اتنی مخالفت نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں تو ہر ایک لیڈر تھا، یہاں ہر ایک پلر تھا یہاں، تو یہاں پر کام کرنا بہت دشوار تھا۔ اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے، بہت پختگی چاہیے تھی، اور بڑی بڑی مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، بڑے بڑے جھٹکوں کو برداشت کر سکے ایسا دل چاہیے تھا۔ اب ایسے شہر میں کام کرنے کے لیے حکمت یہ تھی کہ شروعات جو ہے آہستہ سے کی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آواز نکلتے ہی گلا دبا دیا جائے۔ حکمت سے اندر اندر جگہ بنانے کی ضرورت تھی پس پردہ، تاکہ اچانک ہیجان نہ پیدا ہو جائے، سب بڑے بڑے ہیں، بڑی طاقت ہے، اچانک ہیجان نہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ چپکے چپکے کام شروع ہوا، تنہائیوں میں آپ ملاقاتیں کرتے تھے۔ اچھا، اب شروعات کیسے ہوئی؟ فطری بات ہے کہ شروعات کہاں کریں گے حضور؟ ایسے لوگوں میں کریں گے جو آپ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، دلی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ گھر والے ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے ملنے جلنے والے ایسے لوگ جو آپ کو قریب سے جانتے ہیں، آپ کی سچائی کو جانتے ہیں، آپ کے زندگی کے معیار کو جانتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسے دوستوں میں جو حق پسند ہے، جاننا الگ ہے، حق پسند ہونا الگ ہے، تو ایسے لوگوں میں جو آپ سے واقف بھی ہیں، دلی لگاؤ بھی ہے اور حق پسند بھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے یہیں سے شروع کیا، سب سے پہلے گھر والوں کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے تو غار حرا سے آئے تو بیوی ملی پہلے، جو سب سے زیادہ قریبی تھی، رات دن کی ساتھی تھی۔ تو پہلے دن آپ نے جو بات رکھا اس میں یہ حضرت خدیجہ اسلام لائی ہے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ کے ہی گھر میں رہتے تھے زید بن
حارثہ، یہ کیا تھے کہ جاہلیت کے زمانے میں ایک جنگ میں قید ہو گئے تھے، تو جن لوگوں نے قید کیا ان لوگوں نے ان کو بھیج دیا تھا غلام بنا کے، تو بیچنے والوں نے لا کے مکے میں بیچا تھا، مکے میں بیچا تو وہ گھوم پھر کے حضرت خدیجہ کے پاس آئے، حضرت خدیجہ کے غلام بنے، یعنی اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے یہ جو غلام حضور سے شادی ہونے کے بعد حضور کے حوالے کر دیا تھا خدمت کے لیے، تو گویا یہ حضور کے خادم تھے۔ زید بن حارثہ جب جس زمانے میں یہ خادم تھے، اس زمانے میں ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا جو بچہ جنگ میں قید ہوا تھا وہ مکے میں جا کے بھکا ہے، بڑی مدتوں سے وہ لوگ روتے دھوتے تھے، تو چچا اور والد وہ تلاش کرتے ہوئے آئے، حضور کے پاس پہنچ کے بڑے ہی جذباتی انداز میں جو ہے درخواست کی ہمارا بچہ ہمارے حوالے کیے جائے، بڑی انہوں نے اس کی تمہید باندھی، لیکن اللہ کے نبی نے سنتے ہی کہا کہ دیکھیے زید یہ دیکھو یہ جو ہے تمہارے والد ہیں، یہ چچا ہیں، یہ کس طرح سے درخواست کر رہے ہیں، آپ سن لو بیٹا، اب تمہاری مرضی ہے، تمہارے ابا ہیں، تمہارے چچا ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا سکتے تو جاؤ، مگر میں اپنی طرف سے جانے کے لیے میں نہیں کہوں گا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، جانا چاہتے ہو تو انصاف کی بات تھی، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے گھر جانا پسند نہیں کیا۔ حضور کی صحبت، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، حضور نبی نہیں بنے تھے، لیکن آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ انہوں نے جانا قبول نہیں کیا، روتے رہے والد اور چاچا، بیٹا ہمارے ساتھ نہیں رہو گے، یہاں غلام بن کے رہو گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہیں رہوں گا، بڑے الفاظ ہیں یاد نہیں مجھے الفاظ اس وقت، تو بہرحال وہ جو ہے حیران پریشان ہو کے بعد میں خوش ہو کے گئے کہ بھائی بچہ ہی چاہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی بھی خوشی میں ان کو لے کے کعبے میں آ گئے، کعبے میں آ کے اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ عربوں میں جو ہے متبنہ بنانے کا سسٹم تھا، اپنا بیٹا بنا لینے کا، جو اپنا محبوب ہوتا تھا، تو اس دن سے ان کو زید بن محمد کہنے لگے لوگ، زید بن حارثہ کے بجائے محمد کا بیٹا کہنے لگے۔ تو یہ تھے زید بن حارثہ گھر میں تھے، تو انہوں نے، اور آپ کے چچازاد بھائی حضرت علی، چھوٹی سی عمر تھی ان کی، 11-12 سال کی عمر تھی، بلکہ 13واں سال شروع ہوا تھا، تو یہ حضرت علی جو تھے چھوٹے بچے تھے، اور چچا چونکہ حضور چچا کے پاس پلے تھے، اور چچا کی 10 اولادیں تھیں، چچا غریب تھے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمانے لگے، اپنا گھر ہوا، تو حضرت علی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، پال رہے تھے اپنے پاس، کفالت کر رہے تھے، تو گویا حضور ہی کی زیر کفالت گھر میں بچے کی طرح سے تھے آپ۔ تو یہ گھر کے 3 آدمی، ان کے سامنے اللہ کے نبی نے بات رکھی، اور پھر آپ کے جو خاص ساتھی تھے حضرت ابو بکر، شروع کے زمانے سے ہی، ان کے سامنے یہ پہلا دن تھا جس دن اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی نبوت اب کام شروع کیجئے، تو یہ چاروں نے پہلے دن اسلام قبول کیا، بیوی نے اور یہ ابو بکر، اور ابو بکر نے پہلے ہی دن جیسے ہی کلمہ پڑھا اسی دن ایکٹیو ہو گئے، وہ سرگرم ہو گئے۔ اب ان کی جو پرسنالٹی تھی بڑی ہر دل عزیز تھی عرب میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑے ہر دل عزیز تھے، پبلک میں مقبول تھے، وہ نرم طبیعت کے انسان تھے، بہت اچھے اخلاق تھے، بڑے دریا دل تھے، سخی تھے، اور مربت تھی، انسانیت تھی، اور ان کے اندر دور اندیشی بہت تھی، عقل مندی تھی، تجارتی تجربہ بھی تھا، اور وہ عرب کے نسب کے بڑے ماہر تھے، پورے عربستان میں کون سا قبیلہ کیا خصوصیات رکھتا ہے، اس کی نسب کیا ہے، تو گویا وہ جو ہے سوشل انجینئر تھے اس زمانے کے، پوری سوسائٹی کے ماہر تھے وہ، اس لیے بعد میں حضور جو ہے کہیں بھی کسی علاقے سے کوئی آتا ہے ملنے کے لیے مدینے میں، تو اس کو کس کو کہاں ٹھہرانا ہے، کس کا کیا مقام مرتبہ ہے، وہ پورا شعبہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں تھا۔ تو بہرحال ان کی جو مجلسوں کا جو انداز ہوتا تھا، لوگوں سے جس طرح سے دوستی نبھاتے تھے، اس کی وجہ سے معیاری لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا ابوبکر صدیق کے پاس۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جو میرے پاس آنے والے لوگ ہیں اس میں سے ذہین، سمجھدار، کریم کون ہے، حق پسند کون ہے،
ان کو دیکھ کر انہوں نے بات رکھی، اور شاید پہلے ہی دن اسلام لانے کے پہلے ہی دن جو مدینے کے پورے ہیرے تھے، مکے کے جتنے قیمتی لوگ تھے، ہیرے، عقل مند، سمجھدار، بہادر، پہلے ہی دن 9 ہیرے لا کے پیش کر دیا۔ تو حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، یہ پہلا دستہ ہے۔ ان کا نام پڑا سابقین اولین، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے اس میں۔ اس کے بعد بھی جو ابتدا میں جو لوگ آئے ہیں ان کو سابقین اولین کہتے ہیں۔ پہلے وہ جو چپکے جب دین کا کام چل رہا تھا، ابتدائی زمانے میں ہی جنہوں نے آگے بڑھ کے اسلام کو گلے سے لگایا، اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، امین امت، حضور نے ان کو امین امت کہا تھا۔ ابو عبیدہ بعد میں بڑے جنرل ثابت ہوئے، فتوحات ہوئی بڑی ان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت عمر تو بعد میں آئے لیکن بہن پہلے آ گئی تھی، فاطمہ ان کا نام تھا۔ حضرت خباب بن ارد، جن کے واقعات آپ سن چکے ہیں، بعد میں ان کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا۔ اور حضرت ارقم ابن ارقم، بعد میں جن کے گھر میں حضور کی تعلیم کا نظام چلتا تھا، مکے سے باہر گھر تھا۔ ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہے، ان کی حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ یہ مسلک حنفی جو ہے اس کی بیس یہ عبداللہ ابن مسعود ہی کی روایتیں ہیں، انہی کا جو اسکول آف تھاٹ آگے بڑھا تو اسی کا نام حنفی مسلک پڑا بعد میں۔ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ یہ قریش کی تمام شاخوں کے لوگ تھے۔ یہ جو شروع میں جو لوگ آئے، ہر شاخ سے لوگ آئے، ان کی تعداد تقریباً ابن ہشام جو مشہور سیرت نگار ہیں وہ 40 نام انہوں نے دیا، مگر وہ 40 کے 40 کو سابقین کہنا محل نظر ہے، بہرحال انہوں نے 40 نام دیے۔ اب اس کے بعد جو ہے گروپ کے گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے مردوں کے عورتوں کے، وہ اسلام میں آنا شروع ہوئے۔ ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا، یہاں تک کہ گھر گھر میں اسلام کا مکے میں چرچا ہونے لگا۔ تو یہ جو سابقین اولین ہیں، ابتدائی دور کے لوگ، یہ چھپ کر ملتے تھے، چھپ کر مسلمان ہوتے تھے، اور ان کی رہنمائی کا کام بھی، تعلیم کا کام بھی بہت ہی چھپا کر ہوتا تھا۔ اب یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد سے پھر لگاتار وحی آتی رہی، سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جو آیتیں نازل ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، جیسے ابھی آپ نے سنا سورہ مدثر، یا ایھا المدثر ہو گئی آیت، قم فانذر آیت ہو گئی، وربک فکبر آیت ہو گئی۔ تو یہ شروع میں جو آیتیں آتی تھیں بہت مختصر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ ایسا دل پہ ہتھوڑا مارا جا رہا ہو۔ اس میں آیات میں زور بہت ہوتا، ادبی معیار اس کا بہت زیادہ تھا، سادے جملے ہوتے تھے مگر اس کا لہجہ، اس کا ساؤنڈ اور اس کے اندر کی جو نغمگی ہے، پوری میوزک ہوتی تھی اس کے اندر، اس کی بنیاد پہ لوگوں نے میوزک بنائی۔ تو بہرحال خاتمہ، ہر آیت کا خاتمہ ایک ہی ٹائپ میں، قم فانذر، مدثر فانذر، وربک فکبر، وثیابک فطہر، ایسی آیتیں ہوتی تھی ابتدائی دور میں کہ آخر میں بس ایک ہی ٹائپ پہ، جیسے بات یوں لا کے یوں پٹکی جا رہی ہو، جیسے کوئی لہر آ رہی ہے اور وہ کنارے پہ آ کے سر پٹک رہی ہو، تو اس کے اندر جو ہے پرکشش الفاظ ہوتے تھے، بڑا سکون اس سے ملتا تھا، دلوں کو کھینچنے والی نغمگی اس میں ہوتی تھی۔ اب وہ زمانہ تھا، چپکے دعوت چل رہی تھی، خاموشی سے سرگوشیوں میں بات چل رہی تھی، تنہائیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھی، اس میں جو آیتیں یہ ہوتی تھی تو بڑی سکون محسوس ہوتا تھا، بڑی رقت طاری ہو جاتی تھی، حالات بھی ایسے تھے، اس کے مضامین بھی ایسے ہوتے تھے جو رلا دینے والے ہوتے تھے، جو دلوں کو نرم کرنے والے ہوتے تھے۔ ان آیتوں میں بہترین کیریکٹر بنانے پہ ابھارا گیا تھا۔ اب آیتیں زبان پہ آ رہی مگر میں پڑھتا جاؤں گا تو وقت نہیں ہے، تو بہترین کیریکٹر پہ، تزکیے پہ ابھارا گیا تھا، اور دنیا کی آلائشوں میں لت پت ہونے سے کیا برائیاں وجود میں آتی ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ میں ان کو بیان کیا جاتا تھا۔ اس میں چند سطروں میں جنت کا نقشہ، 3-4 سطر میں، چند سطروں میں جہنم کا نقشہ، بہت ہی مؤثر الفاظ میں ایسا رکھا جاتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے جنت آ جائے، آنکھوں کے سامنے جہنم آ جائے۔ اب اس وقت کے ایمان والوں کے سامنے جو آیتیں آتی تھیں تو اس زمانے کا جو معاشرہ تھا، جو سوسائٹی تھی، اس سے بالکل ایک الگ فضا اس کی ہوتی تھی،
یہ آیتوں کا انداز، اس کی تاثیر، اس کے مناظر، ایک دوسرے ہی ماحول میں وہ لوگ جی رہے تھے. اور جیسے وہ لوگ راتوں میں تہجد میں پڑھتے تھے تو اسی دنیا میں جیتے تھے وہ. اور نماز جو ہے احکام میں جو سب سے پہلی جو چیز ملی ہے وہ نماز ہے. بالکل ابتدائی زمانے میں نماز کا حکم بھی ملا ہے. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ 2 رکعت صبح میں اور 2 رکعت شام کی فرض ہوئی تھی شروع میں. جیسے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سبح بحمد ربک بالعشی والابکار، یہ آیت نازل ہو چکی تھی. تو صبح میں 2 رکعت فرض تھی، شام میں. ابن حجر جو بہت بڑے محدث ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی مضبوطی سے بات ثابت ہے کہ معراج ہونے سے پہلے سے ہی آپ بھی صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے. معراج میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے بھی نماز کا پڑھنا ثابت ہے حضور سے بھی صحابہ سے. البتہ وہ فرض تھے یا نہیں تھے اس میں علماء میں اختلاف ہے. نماز تو پڑھتے تھے. مختلف حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جب بالکل پہلی وحی آئی تھی، ابتدائی وحی، اس کے بعد ہی پہلے حضرت جبرائیل السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، خود وضو کر کے بتایا وضو کیسے کرنا ہے. پھر وضو کرنے کے بعد ایک چلو پانی لے کے شرمگاہ پہ چھڑکا. جب تک تفصیلی نہانے دھونے کے احکام وغیرہ نہیں آئے تھے، یہ بالکل ابتدا تھی، تو پانی چھڑکنا بتایا تھا اور چھینٹا مارنا. اس کے بعد نماز پڑھ کے بتائی تھی کہ ایسے آپ کو نماز پڑھنا ہے. تو بہرحال شروع سے ہی نماز مل گئی تھی، 5 وقت کی نماز نہیں تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بھی پبلک سے چھپ چھپا کر پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے یہ جیسا موقع ملا. ایک مرتبہ حضرت علی جو ہے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے ابو آ گئے، حضور کے چچا، دیکھ لیا تو یہ کیا ہے، سجدے میں تھے، یہ کیا تم پیچھے کا حصہ اوپر اٹھا رہے ہو، سامنے کا حصہ نیچے کر رہے ہو، یہ کیا ہے بھائی. تو حضرت علی نے نماز کی بات بتائی کہ حضور نے ایسا سکھایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے، تم اس کو برقرار رکھو. تو بہرحال یہ شروعات اس طرح سے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام کر رہے تھے تو قریش کو تھوڑی تھوڑی خبر ہو گئی تھی کہ یہ کام چل رہا ہے. البتہ انہوں نے اس کو اتنی توجہ کے قابل نہیں سمجھا، کوئی اہمیت نہیں دی اس کو. محمد الغزالی بہت بڑے مصنف ہیں اس دور کے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ شاید مکے والوں نے یہ سمجھا کہ اس سے پہلے مکے میں عرب میں کچھ لوگ اکا دکا یہاں وہاں ایسے پیدا ہوئے تھے، ان کو حنفا کہتے تھے. سوسائٹی میں وہ بولتے تھے ایک اللہ کی بات کرتے تھے، عبادت کی بات کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کی بات کرتے تھے. تو جیسے امیہ بن سلط، ابی سلط مشہور گزرے ہیں، ان میں قص بن ساعدہ ہیں اور عمرو بن نفیل ہیں. تو ایسے لوگ گزر چکے تھے. تو شاید قریش والوں نے سمجھا کہ یہ بھی ایسے ایک آدمی ہے، کہہ رہے ہیں بس اپنی بات. البتہ کچھ لوگوں کو آپ کی جو بات پھیل رہی تھی تو اس سے ان کو فکر بھی پیدا ہو گئی تھی. مکے کے سرداروں کو وہ نظر رکھ رہے تھے کہ دیکھیں کتنی کام آگے بڑھ رہا ہے اور ان کی تبلیغ کا انجام کیا ہونے والا ہے. بہرحال یہ 3 سال کام خفیہ چلا، انفرادی ملاقاتیں ہوتی تھی. اس محنت سے 3 سال کی محنت سے ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی تھی جن میں آپس میں بھائی چارہ بہت تھا، اخوت اور ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ تھا. اور یہ سب لوگ ہی انفرادی سطح پر دین پھیلانے کی فکر والے لوگ تھے. یہ 3 سال کے بعد پھر ایک دن اللہ کی طرف سے حکم آیا، فاصدع بما تؤمر، اب کھلم کھلا دعوت دیجیے اور باطل سے اب ٹکرائیے اور بتوں کی حقیقت بیان کیجیے، کھل کے بیان کیجیے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرا مرحلہ شروع کیا. انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات آگے موقع سے بیان کی جائیں گی. یہ ہے حضور کی زندگی اور یہی ہے ہماری زندگی کے لیے نمونہ. مسلمان وہ ہے جو اللہ کے لیے جیتے. گھریلو زندگی ناکافی ہے، گھریلو زندگی سے آپ کو اٹھایا گیا. آج ہم لوگ سب گھریلو زندگی کو ہی زندگی سمجھے ہوئے. میں میرے بچے، کمانا، پالنا، بچوں کو پڑھانا، شادی کر دینا، گھر بنا لینا، ختم، چھٹی. اس کے بعد موت کا انتظار. نہیں، گھریلو زندگی تو ہے ہی، اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ مسلمان پیدا ہوا ہے دنیا کی غفلت دور کرنے کے لیے. اللہ کرے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے
کسی مسلمان کو بھی گھریلو زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوزخ سے بچنے کی شرط ہے کہ لوگوں کو جگایا جائے، دین کی طرف بلایا جائے۔ آج کل تو دنیا ایسی حسین ہو گئی، سب پہ جادو چڑھا ہوا ہے دنیا کا، رات دن دنیا کے مرید بنے ہوئے ہیں، دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم تو اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا رہبر، اپنا محبوب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو، درد کو اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو لے کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔